قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات كن له سترا من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں لڑکیوں کی تربیت میں اسلاف کے نمونے انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ویسے تو تربیت اولاد یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر میں سمجھتا ہوں قیامت تک بولا جائے گا، مگر اولاد میں چونکہ لڑکیاں آتی ہیں اور موجودہ دور ہم دیکھتے ہیں لڑکوں کی تربیت ایک طرف بگڑ رہی ہے تو خصوصاً لڑکیاں بھی بگڑ رہی ہیں۔ اگر لڑکی بگڑ جائے تو ہوتا کیا، وہ اچھی ماں نہیں بنتی، تو ہوتا کیا جب اچھی ماں نہیں بنتی تو اچھی نسل بھی دنیا کو نہیں دے سکتی۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اسلاف اپنے بچیوں کی تربیت کیسے کرتے تھے اور ہمیں اس خطبے سے کیا پیغام ملتا ہے، خطبے کے آخری میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ ایک حدیث دو آیتیں، ایک آیت دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرا مال میرے لیے فتنہ کیسے بنتا ہے، میری اولاد میرے لیے فتنے کا ذریعہ کیسے بنتی ہے۔ اگر جو ہے عام فہم انداز میں اگر میں کہوں، اگر مال غلط طریقے سے کمایا جائے تو مال فتنہ ہے، غلط جگہ خرچ کیا جائے تو فتنہ ہے۔ اسی طرح اولاد بھی ہے، اگر اولاد کی جسمانی تربیت ہو جائے تو کوئی کمال ہے جیسا کہ ہم کرتے ہیں، مگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو تو وہی کیا ہو جاتے ہیں وہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ شاید ایسا ہی موقع تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے نبی کے مبارک نواسے ہیں اچانک چل کر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ لمبی شرعی پہن لے تو شاید لال کپڑوں میں تھے، حضرت حسن اور حسین بھی جو ہے کپڑوں میں اٹک کر گر رہے تھے۔ نبی کی رحمت دیکھو، خطبے کے دوران آپ نے خطبے کو روکا، ممبر سے اترے اور ان دونوں کے جو ہے بچوں کو سنبھال کر لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت سے کیا نہیں ہونا، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگوں سن لو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شادی کے بعد جو ہے ماں باپ کو اولاد دیتا ہے، اگر وہ کسی ایک اولاد کی تربیت میں بھی ناکام ہو گئے تو سمجھ جائیے اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ جیسے 10th کا پرچہ ہوتا ہے، اگر سائنس میں اگر ناکام ہے تو ناکامی ہوتا ہے، حکومت ایسے نہیں کرتی کہ اس میں ناکام ہونے جیسے آپ میتھس میں کامیاب ہوئی آگے نہیں بڑھاتی، تو اس طریقے سے پورے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور جو نے میں نے حدیث پڑھی صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، اگر ان کی اچھی تربیت کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا، قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں لڑکوں کی جو ہے پرورش بہت آسان ہوتی ہے، مگر لڑکیوں کی پرورش جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ بات خود حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، مسند احمد کی ابن ماجہ کی حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 3 لڑکیاں دے یا 3 بہنیں دے یا 2 لڑکیاں دے یا 2 بہنیں دے، بعض روایتوں میں ایک کا بھی ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی 3 بہنوں کی یا بیٹیوں کی 2 صحیح تربیت کرتا ہے اور ان کی 2 جو ہے بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اور جو ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، دیکھو الفاظ ہے فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لڑکوں کی تربیت میں تو انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہی ہے، مگر لڑکیوں کی تربیت میں اور زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے، اسی لیے آپ نے کہا ان کی تربیت پر صبر کرنا چاہیے، ان کو کھلانا چاہیے، ان کو پلانا چاہیے۔ کہا یہاں دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 2 بچوں کی صحیح تربیت کیا تو کہا وہ میں قیامت کے دن جنت میں ایسے رہیں گے۔ تو معلوم ہوا لڑکیوں کی تربیت بندے سے صبر و تحمل کا
کا جو ہے تقاضا کرتی ہے، لہٰذا ہم انہیں جو ہے نظر انداز نہ کریں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان احادیث کی تشریح میں، لڑکوں کی تربیت تو صبر کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر لڑکیوں کی تربیت اگر کرنا ہو تو بندے کو کیا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا لڑکیوں کی تربیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ آپ دیکھو لڑکیوں کی تربیت کے بارے میں یہ فضیلت نہیں آئی ہے، مگر اللہ کے نبی نے خاص طور پر بچیوں کی، لڑکیوں کی تربیت کے بارے میں کہا کہ وہ اگر بچیوں کی صحیح دینی تربیت کی جائے تو ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی۔ معزز حاضرین، آپ یہ نقطہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ بعض لوگ اسے خالی نعمت سمجھ، آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بچوں سے آزماتا ہے، بچوں کو اولاد سے آزماتا ہے، بچوں کو ماں باپ سے آزماتا ہے۔ لہٰذا اولاد یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو جاہلیت میں کیا کرتے تھے، چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی پوچھتا ہے، سورۃ النحل جو نعمتوں والی سورت ہے، اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے چہرہ کالا ہو جاتا، اور جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے کیا کرتا، اہانت سے پھرتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان کی ملکیت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے تو 4 طریقے سے دیتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا، کہا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بعض کو ملا کر دیتا ہے۔ کتنے طریقے ہوئے؟ 3 طریقے ہوئے۔ چوتھا طریقہ کہا جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ کر کے بتایا، بیٹیوں کے پیدائش پر عرب میں عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس کو عار نہیں، زحمت نہیں، رحمت سمجھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج اولاد کی تربیت میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور خصوصاً تربیت اولاد میں بیٹی کی تربیت میں کیا غلطی ہوتی ہے، میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج تربیت بغیر علم کے ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جہالت کے ساتھ جو تربیت ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں پہلے سب ہمارے گھروں میں کیسے ہوتا تھا، دادا دادی نانا نانی پورے گھر کی سرپرستی کرتے تھے، نواسوں کو پوتوں کو سنبھالتے تھے۔ آج کا ہے آنے والی لڑکی پہلے تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں انڈیویجول طور پر زندگی گزاروں گی، وہ تو نہ باپ کا سایہ چاہتی ہے نہ دادا کا سایہ چاہتی ہے، اکیلے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، بڑے لوگ اپنے پوتوں کی، اپنے بیٹوں کی، نواسوں کی تربیت کرتے تھے۔ آج وہ گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے۔ آج ہم اپنے جو ہے والد کی اور اپنے والدہ کی تربیت تجربہ لے کر اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، لڑکیوں کی تربیت میں اور ایک بات ہوتی ہے، وہ کیا ہے، آپ لڑکے کی تربیت جیسے کرتے لڑکی کی تربیت ویسے نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 لڑکے دیتا ہے، ساتھ میں 2 لڑکیاں دیتا ہے، سب کو ملا کر جانوروں کی طرح ہکالتے ہیں۔ بہت غلط ہے نا یہ، لڑکے کا مزاج الگ، اس کا دل الگ، اور اس کا جو ہے سمجھنے کا طور طریقہ الگ اور مکمل طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہا میل فیمیل کی طرح نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، آج کل ماں باپ لڑکیوں کی تربیت کرتے ہوئے نفسیات بھی نہیں جانتے، سائیکالوجی کیا ہوتی ہے۔ لڑکوں کو جس سخت انداز سے ڈانٹتے ہیں، اگر آپ لڑکی کو ویسے سخت انداز سے ڈانٹتے، ہوتا کیا، لڑکیاں یا تو نعوذ باللہ گھر میں جا کے دروازہ بند کر لیتے، اور زیادہ اگر جو ہے ان کو اختیار چلا تو نعوذ باللہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دیکھتے ہیں لڑکیوں کی تربیت میں نبیوں اور رسولوں کے مبارک نمونے ہم نہیں جانتے، جس کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے لڑکیوں کی تربیت کے بارے میں، ایک بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو آج بہت تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کرناٹک کی، بنگلور کی وانی ولاس ہسپتال میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لڑکی پیدا ہوئی، نانا نواسی کو وہاں گلا گھونٹ کے مار دیا۔ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، وہ باپ آیا ماں آئے، کہاں ہے بیٹی نہیں ہے، پھینک ڈالے۔ یہ جدید جاہلیت ہے، یہ اتنا ایڈوانس ہے، بولتے ہیں 5G کا زمانہ ہے، مگر کہاں ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، مکمل دیکھنا چاہیے نا۔ لہٰذا اسے نعمت سمجھا جائے، زحمت سمجھانا جائے۔ اور ایک بات بھی ہے، آج کیا کرتے ہیں، لڑکے کی تربیت تو ہوتی ہے مگر لڑکیوں کی تربیت میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ پوچھیں گے صبر کیوں، یہ بات یاد رکھیں، ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ 5 لڑکوں کی ضد کرتی ہے، لہٰذا صبر سے مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، لڑکے
لڑکیاں کیا دونوں کو نعمت سمجھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اسلاف کی تربیت میں لڑکیوں کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک اہم بات نقطے کی بات یہ ہے، بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی صحیح سالم پیدا ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لڑکا لڑکی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ادب مفرد میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں لڑکا ہوا لڑکی ہوئی بس سلامتی والی ہو گئی کیا؟ بس جب ان سے کہا جاتا ام المؤمنین لڑکا لڑکی وہ نہیں دیکھتے صحیح سلامت بغیر عیب کے لڑکا لڑکی پیدا ہو جاتی، کچھ بھی پیدا ہو جاتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ معزز حاضرین، اگر ہم لڑکیوں کی تربیت میں اسلاف کے نمونے کی بات کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں موضوع جو ہے تشنا رہ جائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 اولاد دی تھی، 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ ہمارے افسوس کی بات یہ ہے دوسرے کسی شخصیت کے بارے میں پوچھو کتنے بچے لوگ بتاتے، مگر نبی کی اولاد کتنی تھی ہماری عوام بھی نہیں جانتی۔ ضرورت ہے لڑکیاں کتنے؟ 4 تھے، ان کا نام بھی بتاؤ بولے تو شاید سامعین میں سے 1-2 کے علاوہ کوئی بتا نہیں پائیں گے۔ کیا نام تھا؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، دوسری جو ہے رقیہ تھی، دوسرے ام کلثوم، چوتھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ کو سب جان لیتے، بولے تو شیعہ ان کو اچھالتے، ورنہ تینوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، وہ 4 بیٹیاں بھی ماشاءاللہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار غمخوار بیوی کو ہمیشہ یاد کرتے، اتنا یاد کرتے اللہ کے نبی خدیجہ کو کبھی حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر بولتی یا رسول اللہ اس بوڑھی عورت کو یاد کرنے کا ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے انی رزقت حبھا، اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹیوں کا اور اپنی جو ہے بیوی کا تذکرہ کیسے فرماتے؟ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے خدیجہ وہ عورت ہے جب سارے مکے نے سارے مکے نے میری تکذیب کی، مجھ کو جھٹلایا، ایک عورت میرے اوپر ایمان لے آئی۔ بولتے اللہ کے نبی سارا مکہ بائیکاٹ کر رہا تھا، اس عورت نے مال کے ذریعے میری غمخواری کی۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ دیکھو ایک طرف تو خدیجہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں بہتر باپ کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا شادی تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی مرتے دم تک اپنے سارے بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے آپ نے اپنے بیٹیوں کو ماشاءاللہ اخلاق حسنہ سکھایا۔ اور ایک بات بھی دیکھیں آپ، اللہ کے نبی بیٹیوں کی تربیت کرتے، آپ کی تربیت بڑی عادلانہ منصفانہ ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی فاطمہ کو نہیں اٹھایا نہ زینب کو اٹھایا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں کیا کرو؟ انصاف سے کام لو۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑے کمال درجے کی بات ہے۔ کیا حد درجہ تواضع ہے رسول اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹیوں سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا مسئلہ آیا تو کہا اے فاطمہ میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے مرحلے میں ان کا ساتھ دیتے۔ اور یہ جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی کبھی اپنی بیٹیوں کا دل نہ توڑتے بلکہ ہمیشہ ان کا دل رکھتے تھے۔ بلکہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات جانتے آپ، باپ ہمیشہ گھر کے باہر رہتا، ماں کا رہتی گھر کے اندر رہتی ہے۔ یہ حضرت اللہ کے نبی کے بیٹیوں کی تربیت میں رسول اللہ کا جہاں سب سے بڑا کردار تھا، وہیں ان بیٹیوں میں سب سے بڑا کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی تھا۔ دیکھو کیا کیا خدیجہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ اگر آپ مشترکہ طور پر دیکھیں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے خدیجہ نے اپنے بیٹیوں کا عقیدہ توحید مکمل اور پختہ فرمایا۔ آج ہمارے بچیوں کا جو ہے حال دیکھو، کوسی کی فلم نکلی ہے، وہ فلم کا گانا دیکھنے کے واسطے مسلمان لڑکی جو ہے تھیٹر کو جاتی ہے، تھیٹر کو باہر نکل کر بولتی ہے یہ فلم کا گانا، یہ فلم دیکھنے کے واسطے بہت ترس نکلی تھی میں، آج دیکھو بڑی خوش ہو گئی میں۔ دیکھو مسلمان اور اسلام کیسا بدنام ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچیوں کی دینی تربیت کرتے، عقیدہ پاک ہوتا، گندی چیز میں نہیں جاتی وہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹیوں کی تربیت میں جو دوسری بات کا لحاظ رکھا وہ دیکھو مصائب میں کیسے مومن کو رہنا چاہیے۔ اللہ کی نبی کی یہ ساری بچیاں چھوٹی چھوٹی رہی ہوں گی، مگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ نے اپنے بچوں کو مصائب میں کیسے رہنے کا فن سکھایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے کے اندر توحید ہوتی ہے تب وہ چل کر کیا کرتا ہے، الحمدللہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ ایک طرف شعب ابی طالب میں رسول اللہ کو صحابہ سے بند کر دیا گیا، یہ خدیجہ کا کیا کردار تھا، پکا پکا کر اللہ کے نبی کو اور دیگر صحابہ کو شعب ابی طالب میں بھیجا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کی تربیت میں جو تیسرا جو وہ تھا صبر۔ آج دیکھو حالت کیسی ہے، شادی ہو کو ایک ہفتہ نہیں ہوتا طلاق خلا کے واقعات پیش آ رہے ہیں، بلکہ تو ایسی حالت دیکھتے ہیں لڑکی شوہر کو بولتی نہیں، ساس گھر کو بولتے نہیں، شوہر کو بولے بغیر سیدھا پورا سامان اٹھانے کو آ جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے صبر تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اندر۔ رسول اللہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس حالت میں آپ کی پیٹھ پر کیا ہے اونٹ گندگی ڈالی جاتی، اور باپ پر اگر کوئی جو ہے پہاڑ ٹوٹتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیاں بڑی نرم دل ہوتی ہیں۔ کیا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، جب اللہ کے نبی پر اونٹ کی گندگی ڈال دی گئی تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آتے اور روتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ تمہارے ابا پر تکلیف آ رہی نا، یہ ہمیشہ آنے والی نہیں ہے۔ اور فاطمہ کیا کرتی معلوم، اللہ کے نبی کے پیٹھ پر پانی ڈال کر گندگی کو دور کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتے، اگر جو ہے فاطمہ کے اندر صبر نہ ہوتا، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں رقیہ اور ام کلثوم کے اندر صبر نہ ہوتا تو زندگی کر نہیں پاتی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے جسمانی اور روحانی تربیت بھی فرماتے تھے۔ اور ایک بات بھی دیکھیں آپ، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب شوہر کا انتظام فرمایا۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تجربے میں آتی ہے، اگر بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو باپ کیا کرتا، ماں کو نظر انداز کرتا۔ ماں کو نظر انداز نہیں کرنا، میں تو بولتا ہوں آنے والے داماد کو اگر سمجھنا ہے تو بیٹی کو سب سے پہلے سمجھنا۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں زیادہ وقت گزارتی ہے، بچوں کے بارے میں ماں کو زیادہ علم رہتا، لہٰذا ماں کو نظر انداز کرنے سے ہوتا کیا، ہمارے گھر کو آنے والا داماد نعوذ باللہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہو لانے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے گھر میں ایسے ظالمانہ مرد ہوتے ہیں وہ ساس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو دیکھو، اتنی کمال درجے کی عقل پانے کے باوجود صلح حدیبیہ کے موقع پر جا کر کہتے ہیں اے ام سلمہ پریشان ہوں میں۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ بال نکال لے تو سارے لوگ بال نکال لیتے، اللہ کے نبی نے ان کی بات سن کر بال نکالنا احرام کھولا، ماشاءاللہ کتنے دنوں کا ٹینشن ختم ہو گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے مناسب جو ہے داماد کا انتظام کرتے تھے۔ دیکھو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کس سے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی۔ علی کون؟ علی یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے گھر میں رہ کر تربیت پائی، بچپن سے ان کی تربیت کی، ان کو عقیدہ سکھایا، مکمل طور پر ان کی تربیت فرمائی۔ تو آپ دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بڑے حیا رکھنے والے داماد تھے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، داماد ڈائریکٹ سسرال سے جا کو جہیز منگتا، یہ حضرت علی کی جو ہے کیا مطلب حیا ہے۔ دیکھو ان کو کیا ہوتا تھا، وہ پیشاب کے راستے سے مزید بار بار نکل جاتی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کنت رجلا مذان، جب بھی پیشاب کرتا مزید باہر آ جاتی، اتنی حیا تھی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حیا 10 طرح کی ہوتی ہے، اس میں ایک حیا علی رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ حالانکہ فقہی مسئلہ تھا، جا کر ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کیا ہونا، چچا زاد بھائی ہونا اور سسر ہونا۔ حیا کا انداز کیا ہے، دیکھو کہا مقداد کو بھیجا، جاؤ بولو ایک آدمی ہے جس کو ایسا ہوتا ہے تو کیا کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے کا حصہ دھو لینا، اگر نماز کا وقت ہو نماز وضو کر لینا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیا رکھنے والے تھے۔ اور یہ دیکھو مسئلہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ سے شادی کر لی، شادی کرتے وقت مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا اے علی تمہارے پاس کہاں ہے وہ زیرہ تم جو ہے پہنتے تھے جنگوں میں، این درعک الحطمیہ، تو تھوڑا مال دیا، اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات کر کے بعد میں آپ نے جو ہے مکمل طور پر جو ہے مہر کو ادا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، فاطمہ سے شادی کرنے کے بعد ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کو بات معلوم ہو گئی، اس موقع پر
اللہ کے نبی کے دل کو بڑے تکلیف ہوئی. آپ نے کہا دیکھو یہ گھر میں نبی کی بیٹی بھی اور نبی کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, اگر اس سے جس سے تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے غم حضرت علی کو پہنچا, علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چھوڑ دیا تھا, اور حضرت فاطمہ نے شرط رکھی تھی جب تک میں زندہ رہوں گی آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. ایسی وفادار بیوی حضرت فاطمہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ مکمل تو اس کا خیال رکھا. اور یہ بات بھی دیکھو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کو دیکھتے شوہروں کی خدمت کرتے ہیں, شوہروں کی خدمت کر کے تھک جاتے, اللہ کے نبی کو رحم آتا. ایسے ہی واقعہ ہے, وہ پانی پہ چکی پیستے, پانی اٹھاتے اٹھاتے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. ہوتا کیا ہے آج بیوی کام کرتی ہے, شوہر کو رحم نہیں آتا, خالی شوہر فون دیکھ لے کر رہتا. آج کے جتنے شوہر ہیں سب بے رحم شوہر ہیں. آج اپنی بیوی کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے. علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. رحم آیا علی کو, اپنی بیٹے اپنی بیوی فاطمہ کے کام پر کہا جاؤ ذرا تمہیں جا کے اپنے ابا جان سے غلام لے کر آ جاؤ. فاطمہ نکلتی ہیں نبی کے گھر جاتی ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کسی کام میں مشغول ہیں, دیکھ کر واپس آ گئی. اور اللہ کے نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو اتنا چاہتے, آگے ہم ذکر کریں گے, کبھی کبھی تو اپنے بیویوں سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو چاہتے تھے. اللہ کے نبی آتے, فاطمہ جو کپڑا بچھاتی ہیں, اللہ کے نبی جا کر شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی فاطمہ کے پیشانی کو چوما کرتے تھے. کیا یہ آج کے ماں باپ کرتے کیا؟ یہ دیکھو کرتے تھے. اس کے بعد پوچھے بیٹی فاطمہ کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ کہے یا رسول اللہ دیکھو میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے کام کر کر کے. تو اس موقع پر چاہتے تو اللہ کے نبی داماد کو ڈانٹ سکتے تھے, میری بیٹی کو تمہیں کام والی سمجھے کیا؟ اللہ کی نبی نے ویسا نہیں کہا. جب بیٹی شوہر کی خدمت کر رہی ہے, جنت کی مستحق بن رہی ہے, آپ نے اسے ہمت افزائی کی نگاہوں سے دیکھا. اور دیکھو پوچھنے آئے غلام, اللہ کی نبی نے دونوں کو بلا کر بٹھایا, کہا اے فاطمہ اے علی غور سے سن لو, تم نے میرے سے غلام پوچھا نا, میں تم کو سوتے وقت تسبیحات پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے غلام پوچھنے گے تو تسبیحات پڑھو بول رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ جزا خیر دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کیا بات تھی, جنہوں نے اپنے زندگی میں ذکر کا فائدہ دیکھا تو اس حدیث کا جواب بھی دیا. کہا بندہ جب دن بھر کام کر کے تھکتا ہے اللہ کا ذکر کرتا تو تھکان چلی جاتی ہے. آج کمپنیوں میں کام کرنے والے رات میں آ کے جانوروں کی طرح سوتے رہتے, عشاء میں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے. کیا ان کو یہ اللہ کے نبی کا نسخہ معلوم نہیں ہے؟ رات میں تسبیحات پڑھنا تھکان دور ہو جاتی. دوسرا یہ ہے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں, اے فاطمہ علی یاد رکھو اگر تم جو ہے ان تسبیحات کا اہتمام کرو گے تمہیں روحانی طاقت ملیں گی. داماد بھی کیسے تھا, اللہ کی نبی کی اس وصیت کو لے کر پوچھنے والے نے پوچھا علی سے, اے علی وہ صفین کی جنگ کی رات میں بھی تم تسبیحات پڑھے کہ؟ تو علی نے کہا ہاں, جنگ کی رات میں کیسا ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے, اس رات میں بھی میں نے جو ہے مکمل طور پر یہ نہیں دیا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے بچوں کو ادب بھی سکھاتے تھے, پوری زندگی ان کا ساتھ دیتے تھے, غم خوشی میں ان کا جیسے نوا. اور دیکھو اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے بیٹیاں کیا بیٹیوں سے پیدا ہونے والے نوازوں سے حسن سلوک کرتے تھے. کبھی حسن کو لا کے ممبر پہ بٹھا لیتے, نماز ہوتی تو حسین آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے. کبھی کبھی تو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ نماز میں اوپر چڑھ جاتی. ایک دن حسین چڑھ گئے پیٹھ پر, اللہ کی نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا زیادہ لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کی نبی فرماتے حسین میری پیٹھ پر تھے, میں ان کو کھیلنے کا موقع دیا, آپ نے ان کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرمایا, شادی کے بعد بھی خیال رکھا. اور یہ دیکھو اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے, اپنے بیٹی کو بلا کے بات کرتے ہیں, یہ کان میں ایک بات کہتے ہیں, اس بات پر حضرت جو ہے فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں, اور ایک بات بولتے ہیں جس سے رونے لگتی ہیں. انتقال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ تمہارے ابا جان نے تمہارے کان میں کیا بات کہی تھی؟ تو کہنے لگی عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بات یہ ہے, کہا دیکھو جنت میں سب سے پہلے میرے خاندان میں ملنے والی تم ہو, اور آپ نے یہ بات بھی کہا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ, آپ نے کہا اے فاطمہ تم جنت میں
جتنے خاتون ہیں نا ان تمام کی تم سردار ہو۔ یہ سننا تھا، میں ہنس پڑی۔ رونے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تمہارا ابا جان جس مرض میں مبتلا ہے اسی مرض میں اس دنیا کو چھوڑے گا، تو مکمل طور پر یہ بڑی۔ دیکھو فاطمہ کی عمر کوئی بڑی نہیں، آپ دیکھ کر جاؤ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے انتقال سے اتنا ننھال ہو گئیں، 6 مہینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور مرتے وقت بھی عمر کیا 22 سال۔ دیکھو کیسی تھی فاطمہ، آج 22 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوتی، مگر 22 سال کی عمر میں جنت کی عورتوں کی سردار بن کر دنیا سے چلے گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ سے جو بچے دیے حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بچے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں نفسیت کا بڑا خیال کرتے تھے، لہذا جب سورہ احزاب کی آیت ہم پڑھتے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی تمہارے لیے اسوہ ہیں، لہذا بچیوں کی تربیت میں بھی ہمیں رسول اللہ کو نمونہ بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی بیماری میں تیمارداری میں بھی مکمل طور پر ساتھ دیتے۔ دیکھو کیسا ہے، بدر کا موقع ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی اسلام کی سربلندی کے لیے اور دعوت کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ رقیہ بیمار ہے، بے باپ کہاں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا ہے عثمان دیکھو تمہاری بیوی اور رقیہ بیمار ہے نا، ذرا ان کی عیادت میں تم رہ جاؤ۔ اللہ اکبر، ایسا ہو سکتا ہے کیا ایک ہی ملک میں رہ کر باپ بیٹی کا جنازہ نہ پائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے جب میدان میں رمضان کا موقع ہے، کیسا گرمی پڑتی ہے 50 کی کراس میں، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو ہے کامیاب ہو کر مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کے رقیہ کی وفات کی خبر آتی ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں بدری صحابی ہونے کا انہیں لقب مل گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نبی کے بیٹیوں کا انتقال ہوتا ہے، جب بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھو جنازہ میں کیسے دھلانا کیسے رکھنا پورا بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ ام کلثوم وغیرہ کا اللہ کے نبی کے میں انتقال ہو گیا تو اس وقت اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، بولتے پانی ڈالو، بیر کا پتے ڈالو، ایسے کرو ویسے کرو۔ اللہ کے نبی مکمل طور فرماتے۔ صحابہ کرام کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ جانتے، ان کی تربیت میں جہاں ان کے باپ ابو بکر کا کردار ہے، ام رومانہ کا بھی کردار ہے، کیا تربیت کیے ہوں گے آپ جانتے ہیں۔ دنیا میں کچھ گھرانے مبارک ہوتے ہیں، بڑا مبارک گھرانہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کیسے 2250 حدیثیں ماشاءاللہ ان کو یاد تھیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابو بکر کی اور ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، ان کے شوہر تھے زبیر ابن عوام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بچہ دیا عبداللہ ابن زبیر، ساری دنیا جانتی ہے کیسے ان کے اندر الحمدللہ شجاعت تھی۔ جب ہجرت کا وقت آیا اس وقت توشہ باندھ رہی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، باندھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کیا، اپنے جو دامن تھا اس کو پھاڑ کر جو ہے توشہ تیار کیا۔ اور اب جانتے ہیں ہجرت کے سفر میں پورے وہاں سے نکل سے لے کر مدینہ پہنچنے تک ابو بکر کے خاندان کی جو خدمات تھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی حفصہ کی تربیت کیسے فرمائی۔ کبھی کبھی کیا کرتی حفصہ رضی اللہ عنہ بلند آواز میں نبی سے بات کر لیتی تھیں، حضرت حفصہ کو جا کر سمجھاتے حفصہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی سے بلند آواز میں مت کرو۔ اور یہ بات بھی دیکھو حضرت آپ دیکھتے ہیں ان اسلاف کے نمونوں میں انہوں نے الحمدللہ مناسب جگہ شادیاں کروائیں، ان کے اندر عبادت لایا، تقوی، صبر، اخلاق مکمل طور پر۔ یہ بات بھی دیکھو جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر میں اپنے پیچھے 6 یا 9 بیٹیاں چھوڑ کر مر رہے ہیں، جیسے ہی جو ہے شہید کر دیا گیا ان کے 6 اور جو ہے 9 بہنوں کا ایک بھائی تھا ان کا نام تھا جابر، ایک طرف وہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھتے جابر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کو شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے 6 یا 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے کا انداز دیکھو، جابر میں تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، یہ خوشخبری
یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا عبداللہ سے، عبداللہ تمہیں کیا چاہیے؟ جابر کے والد نے کہا اے اللہ میں دوبارہ تجھے دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں شہید ہو کر دوبارہ آتا ہوں۔ اللہ نے عبداللہ سے کہا اے عبداللہ یاد رکھو میرے پاس جو ایک مرتبہ چاہے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں جاتا۔ یہ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کی ماں کی تربیت کیسے کی ہوگی۔ امام مالک کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ریاض الجنہ ہے مسجد نبوی میں، یہ عائشہ کا کمرہ، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر ماشاءاللہ موطا پڑھاتے تھے۔ زبیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے موطا جو کتاب ہے اس میں تقریباً ہزاروں حدیث ہیں، ماشاءاللہ امام مالک نے اپنی بیٹی کو حدیث کا حافظہ بنایا تھا۔ دیکھو کیا بولتے ہیں، جب امام مالک رحمہ اللہ جب وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، حدیث پڑھتے پڑھتے شاگرد اگر غلطی کرتا، امام مالک کے بیٹی پردے کے پیچھے سے کٹ کر دروازے پر کھٹکھٹاتی، بولتی ابا جان تمہارے شاگرد نے حدیث پڑھتے ہوئے یہاں غلطی کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سناتے تھے۔ اللہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 99 میں علامہ البانی کا انتقال ہوا۔ یہ کیسے عالم دین تھے، الحمدللہ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اسلاف کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا انیسہ۔ دیکھو الحمدللہ ایسی محدثہ بنایا علامہ البانی رحمہ اللہ، دنیا سے باپ کے چلے جانے کے بعد ایک مکمل حدیث کی کتاب الحمدللہ انہوں نے دنیا کے حوالے کی۔ علامہ البانی کے بارے میں لوگ بولتے وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے، مگر ان کی زندگی میں سمجھ میں آتا ہے اپنے بیٹیوں کو ماشاءاللہ ہمیشہ پردہ کرایا کرتے تھے۔ سکینہ رحمہ اللہ آپ کی بیٹی تھیں، حدیث کا حوالہ دے کر ہمیشہ تربیت کرتی، ہمیشہ بدعتیوں سے دور رہتی، اور عورت ہمیشہ کبھی مسواک نہیں کرتی۔ ہم لوگ بھی اہل حدیث ہیں، کبھی ہمارے گھروں میں کون تو بھی عورت مسواک کری بول کے نہیں سنے ہوں گے آپ، یہ بہت کم ہے۔ یہ انیسہ سکینہ رحمہ اللہ ہمیشہ مسواک کرتی، بولتی میرے باپ نے ہمیشہ مجھے جو ہے کیا ہے مسواک کرنے کی مجھے الحمدللہ مکمل طور پر کیا کی ہے، تربیت دی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتی اور ہمیشہ کبھی بھی تہجد کی پابندی کرتی، بولتی اللہ کی نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی الحمدللہ ہمیشہ تہجد کی اور نفل روزے کی پابند تھی۔ آخری میں ایک دو تین باتیں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ خطبے کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے لڑکی کو نعمت سمجھیں، لڑکی کی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا بیٹی ہوئی تو لوگ پہلے واٹس ایپ میں فیس بک بتاتے اللہ مجھے بیٹی دیا بول کر، نہیں ہے، یاد رکھو یہ کام نہیں کرنا کیا 7 دنوں بعد عقیقہ کرو اور آرام سے۔ لڑکی پیدا ہوئے تو ایک ہی بکری کاٹنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے لڑکیوں کی تربیت میں فرق کرو، اور ماں باپ کو تربیت کے طریقے جاننا چاہیے۔ میں نے جو مثالیں دی نا ان مثالوں کو ذہن میں رکھ کے تربیت کرو، اور بچیوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے سامنے کیا کریں، نمونہ بنے، اور سب سے بڑھ کر بچے ستائے تو آج ماں باپ بد دعا کرتے زیادہ۔ یاد رکھو ماں باپ کی دعا جیسے قبول ہوتی ہے بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، ماں باپ کی سچی دعا ہی بچوں کا مستقبل بناتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح نمونے ان کے سامنے پیش کریں، غلط نمونے پیش نہ کریں، اور لڑکیوں کی تربیت مکمل طور پر نرمی سے، محبت سے، شفقت و پیار سے کرنا چاہیے۔ بیٹے کو جو مارتے ویسے انداز سے بیٹی کو کبھی نہیں مارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا جسم نرم ہوتا ہے، کہیں زور سے مار ڈالے کچھ ہوگا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کی تربیت دیکھو، ایک بیلٹ لٹکا کے رکھتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی بیلٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، خالی جیسے بولتے آنکھوں کا ڈر، ویسے تربیت کرنے کی جو ان کا خیال کرنا، ان کے جذبات کا لحاظ کرنا، اور کبھی بیٹے کو زندگی میں رلانا نہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کہ ایسے رلاتے، ایسے کچے گالیاں دیتے، وہ بیٹی جا کے دروازہ بند کر لے کے مست ہو جاتی۔ اور اسی طریقے سے برداشت کرنا، صبر کرنا، اور اپنی بچیوں کو توحید پرست بناؤ، شرک و کفر سے مکمل طور پر دور رکھو۔ اور ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں بچیوں کی تربیت میں آج ماں باپ زیادہ لاڑ پیار دے تو وہ لاڑ پیار کی وجہ سے نعوذ باللہ غارت ہو جاتے۔ اور ایک چیز بھی ہے ماں باپ جو ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے خیال رکھنے شادی کے بعد بھی۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بولتے شادی ہو گئے تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، نہیں غلط بات ہے نا۔ ابراہیم کو دیکھو شادی کے بعد بھی وہ کہاں سے، تقریباً میں سمجھتا ہوں شام سے براق پر بیٹھ کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خبرگیری کے لیے آتے تھے، اور اللہ کے نبی ویسا کرتے۔ شادی کے بعد بھی اپنے بیٹیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹیوں کو فتنوں سے بچاؤ۔ سب سے پہلے فون کے غلط استعمال سے اپنے بیٹیوں کو بچاؤ۔ آج کل ہوتا کیا
ہے. بیٹا بیٹے کیا تو بھی اگر پاس ہو گئے, آئی فون دلاتے ماں باپ, سب سے پہلے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو نا, ان کو بولو نا تم کہیں بھی جا کر دیکھ لو, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ایک بات بھی ہے, داماد لانا ہو تو نبی کو فالو کرنا, بہو لانا ہو تو حضرت ابراہیم کو فالو کرنا, اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹیوں کی دینی تڑپ میں ہمیں مکمل طور پر خیال کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, سب سے بڑھ کر بچے زیادہ ستاتے ہیں نا, ان کو بددعا کرنے کے بجائے ان کو مکمل طور پر دعا دینا چاہیے. اسی پر اپنی گفتگو روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیٹیوں کی اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی اچھی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جتنی بیٹیاں ہیں, لڑکیاں, عورتیں ہیں, ان تمام کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیٹیوں کی دینی تربیت کرنے, ان کے عقیدے کو سدھارنے اور داماد اور بہو لانے کے بارے میں ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.